نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے اور آپ حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ رمضان کی راتوں کے اندر تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور نماز تراویح میں کچھ حفاظ ایسے تلاوت کرتے ہیں کہ ان کا کوئی تلفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا، رفتار اتنی زیادہ ہوتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے جلدی جا کر آگ بجھانی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر کر اچھی طرح اس کے تلفظات ادا کرنے کے ساتھ اور اچھی آواز کے ساتھ پڑھو۔ اور ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے سپیڈ لگائی جاتی ہے، مقابلے کیے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ عرب حفاظ کو دیکھیں تو وہ قرآن کی تلاوت کو بہت ٹھہر کر کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے جتنی بھی دیر لگ جائے، چاہے ساری رات اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے۔ ہمارے ایک دوست ہیں کویت کے اندر ہوتے ہیں، وہ اپنی آپ بیتی بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ میں کویت کے اندر تھا اور پاکستان سے کچھ لوگ وہاں گئے ہوئے تھے۔ اصل میں کویت کے اندر رہائشی مکانات تعمیر کرنے کا سلسلہ جاری تھا، اور پاکستان کی ایک کمپنی NSE کو بھی چند سو مکانات تعمیر کرنے کا ٹھیکہ دیا گیا۔ اب وہاں کے جو ملازمین تھے انہوں نے اپنے رہائشی کیمپ کے پاس ایک عارضی مسجد بنا لی اور اس کے اندر نماز با جماعت کا اہتمام کرنے لگے۔ 4-5 ماہ گزرے، اس کے بعد رمضان آیا اور ان لوگوں کے اندر ایک پاکستانی حافظ بھی موجود تھا، لیکن کویت کا جو دستور ہے اس کے مطابق تراویح پڑھانے والے جو وہ حفاظ ہوتے ہیں وہ حکومت سے طلب کیے جاتے ہیں۔ اب کسی وجہ سے جو حکومت کا بھیجا ہوا حافظ تھا اس کو کچھ تاخیر ہوئی تو پاکستانی حافظ نے تراویح پڑھانی شروع کر دی۔ 2-3 دن کے بعد وہ عربی حافظ بھی آ گیا اور اتفاق سے اسی وقت پہنچا جس وقت یہ پاکستانی حافظ تلاوت کر رہا تھا، تراویح کی نماز پڑھا رہا تھا۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے تو عربی حافظ نے اس پاکستانی حافظ کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہنے لگا من اعطاک صلاحیتاً، تجھے یہ اختیار کس نے دے دیا تلعب مع کتابنا القرآن الکریم، کہ ہماری کتاب قرآن کریم کے ساتھ تو کھیل کھیلے۔ اب حافظ حیران و پریشان ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا اور وہ عربی حافظ پھر بولا هل تريد تخلص المصحف فی لیلۃ الواحدہ، کیا تو قرآن کریم کو اس مصحف کو ایک ہی رات میں ختم کرنا چاہتا ہے؟ اب حافظ کو اس کی بات سمجھ میں آ نہیں رہی تھی تو وہ ہمارے عزیز کہنے لگے میں ان کے پاس گیا اور میں نے حافظ کو ترجمہ کر کے بتایا کہ عربی حافظ کیا پوچھ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے کون سی غلطی کرتی ہے؟ تو وہ جو عربی حافظ تھا وہ کہنے لگا هل تقرؤون القرآن بهذا شکل مثل دراجۃ الناریہ فت فت فت، کیا تم قرآن کو موٹر سائیکل کی پھٹ پھٹ کی طرح پڑھتے ہو کہ کسی لفظ کی سمجھ ہی نہ آئے؟ اور تمہیں میری باتیں تو سمجھ میں آ نہیں رہی ہیں، تم نے قرآن کیسے یاد کر لیا؟ تم نے قرآن کریم کے اندر قرآن پڑھنے کے اصول نہیں پڑھے؟ کیا تم نے قرآن کے اندر یہ آیت نہیں پڑھی وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ ہم نے قرآن کو وقتاً فوقتاً وقفوں کے اندر اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے مطالب سمجھا سکیں۔ اور قرآن کے اندر تم نے یہ آیت نہیں پڑھی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھو، اچھی طرح سے ادا کرو تاکہ لوگ ان لفظوں کو ذہن نشین کر لیں۔ اور ان لفظوں کو ذہن نشین کرنا تو دور کی بات ہے، لوگ تمہاری بات کو سمجھ بھی نہیں رہے ہیں۔ تو اب وہ جو پاکستانی حافظ تھا اپنی ٹوٹی پھوٹی عربی کے اندر بولا واللہ یا شیخ انا ما عرف ای شیء تقول، کہ اللہ کی قسم ہے شیخ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ تو وہ عربی حافظ پھر بولا کہ جب تمہیں میری بات ہی سمجھ نہیں آ رہی ہے لماذا واقف امام الناس، تو پھر تم لوگوں کے سامنے کیوں کھڑے ہو گئے؟ انت تقرأ بالسرعہ، تم بہت زیادہ سپیڈ سے پڑھتے ہو، بہت جلدی میں پڑھتے ہو، بہت زیادہ تیزی سے لفظوں کو ادا کرتے ہو، اور یہ جو لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں یمکن یسمعون لیکن لا یفہمون، ممکن ہے کہ یہ سن رہے ہوں لیکن یہ تمہاری کسی آیت کو سمجھ رہے نہیں ہیں۔ پھر عربی حافظ بولا کہ اگر آئندہ تم نے اس طرح تلاوت کی تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔
تو میرے دوستو یہ تو محض ایک واقعہ تھا۔ آپ دیکھیں عہد رسالت کے اندر جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت سنا کرتے تھے ان کا کیا حال ہوتا تھا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب وہ لوگ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ اور اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے اور قرآن کریم کی ذمہ داری کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور اس طرح کی مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم عقل و فکر سے کام لو، سوچو تو غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ اور میرے بھائی ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ قرآن کریم کن عظمتوں کا مالک ہے، کون سا عظیم فلاحی نظام قرآن کریم کے اندر پیش کیا گیا ہے، اس پر عمل کرنے میں کون سی کامیابیاں بیان کی گئی ہیں اور اس کی خلاف ورزی کرنے میں کون سی ناکامیاں بیان کی گئی ہیں۔ میری تمام حفاظ کرام سے اور تمام قرائے کرام سے گزارش ہے کہ رمضان کریم کے اندر اپنی تراویح کی نماز کے اندر قرآن کریم کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اس بات کی فکر نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ آپ نے آج جلدی ختم کی ہیں، آج دیر سے ختم کی ہیں۔ لوگوں کی باتوں کی پرواہ چھوڑیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ کریں، اپنی دنیا کی زندگی کی پرواہ چھوڑیں، اللہ کو راضی کرنے کی پرواہ کریں، اللہ کو راضی کرنے کو اپنا مقصد بنائیں اور لوگوں کو راضی کرنے کو چھوڑ دیں۔ اور رمضان کریم کی راتوں کے اندر تلاوت خوب ٹھہر ٹھہر کر کریں، اور اگر کوئی حافظ صاحب تیز تلاوت کرتے ہیں تو لوگوں کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ لوگ اسے جا کر کہیں کہ قاری صاحب ہمیں آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ آہستہ تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔